أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون صدق الله العظيم. سورۃ النمل آیت نمبر 36. سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھ رہے ہیں. جب انہوں نے خط بھیجا ملکہ جو سبا کی ملکہ تھی بلقیس، اس کو جب خط بھیجا انہوں نے پھر مشورہ کیا، اپنی شورا بلائی کہ کیا کیا جائے. تو سب نے کہا کہ ہم طاقت والے ہیں، جنگجو ہیں، لیکن فیصلہ آپ کریں گی کہ کیا کرنا ہے، لڑنا ہے یا کیا کرنا ہے. تو پھر ملکہ نے کہا کہ نہیں، اصل میں جب بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں تباہ و برباد اس ملک کو کر دیتے ہیں اور وہاں کی عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور یہ بھی ایسا ہی کریں گے. یہاں بھی ایسا ہی ممکن ہے کہ ایسا ہی ہوگا، لہذا ایسا کرتے ہیں وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ کہ میں ان کی طرف کچھ ہدیے بھیجوں گی. تو دیکھتی ہوں بما یرجع المرسلون، تو ہمارے جو ایلچی ہیں، ہمارے جو سفیر ہیں، یہ وہاں سے کیا آتے ہیں، ان کا رویہ دیکھ کر آتے ہیں کہ اس کا اثر کیا رہتا ہے، ریئیکشن اس کا کیا رہتا ہے. بڑے قیمتی نوادرات انہوں نے بھیجے، اہم چیزیں بھیجی تحفے میں، سونے کی اینٹیں وغیرہ وغیرہ، کیونکہ یہ جانتی تھی کہ تحفہ کسی کو ملتا ہے اس سے تھوڑا دل نرم ہو جاتا ہے، شاید وہ کچھ نرم پڑ جائے یا دیکھ لیں. اگر وہ مال سے محبت کرنے والے ہوں گے تو ایسا پتہ چلے گا، اگر مال سے محبت کرنے والے نہیں ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں. اب کیا ہوا؟ فلما جاء سلیمان، جب وہ وفد کوئی تحفے تحائف وغیرہ لے کر جو تھے جن کو بلقیس نے بھیجا تھا، جب وہ پہنچے سلیمان علیہ السلام کے پاس، قال، تو جب دیکھا سلیمان علیہ السلام نے کہ تحفے بھیجے گئے ہیں تو کیا کہا سلیمان علیہ السلام نے؟ اتمدوننی بمال، تم میری مدد کرنا چاہتے ہو مال کے ذریعے. فما آتانی اللہ، جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، خیر مما آتاکم، وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں عطا کیا گیا ہے. تم مجھے مال کی محبت میں گرفتار کرنا چاہتے ہو، تم یہ سوچتے ہو کہ میں مال کے لیے تم پر چڑھائی کر رہا ہوں، تم پر حملہ کر رہا ہوں، یا مال کے لیے میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ تم سر تسلیم خم کر لو، مطیع فرمان میرے ہو جاؤ. ایسا نہیں ہے. بل انتم، یہ تم ہو، بہدیتکم تفرحون، تم ہدیوں پر، تم تحفوں پر خوش ہو جاتے ہو. میں ان چیزوں سے خوش ہونے والا نہیں، میری نگاہ کہیں اور ہے. میں تو اعلائی کلمت اللہ چاہتا ہوں. مجھے کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ میرے قریب ایک ایسا ملک ہو، ایک ایسی بستی ہو جہاں سورج کی پرستش ہو اللہ کو چھوڑ کر. میں تو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. لہذا یہ ہدیے وغیرہ تمہیں مبارک، یہ تمہیں ہی مبارک. اور انہوں نے ان تمام تحفوں کو واپس بھیج دیا اور واپس چلے گئے. ارجع الیہم، کیا فرمایا؟ لوٹ جاؤ، واپس جاؤ انہی کی طرف. فلنأتینہم، تو میں چڑھائی کروں گا ان پر، بجنود، ایسے لشکروں کے ساتھ، ایسی فوجوں کے ساتھ میں ان پر چڑھائی کروں گا، حملہ کروں گا.
لا قبل لہم بہا، جن کا مقابلہ کرنا ان کے بس میں نہیں ہوگا، جو مقابلہ نہیں کر پائیں گے، ایسی فوجوں کے ساتھ ان پر چڑھائی کروں گا۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا، اور میں ان کو وہاں سے نکال دوں گا جس میں وہ ہے، یعنی اس ملک سے ان کو میں نکال دوں گا، اذلۃ، ذلیل کر کے، میں ذلیل کر کے ان کو وہاں سے نکالوں گا، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ خوار ہوں گے، یعنی وہ اپنی نگاہ میں بھی وہ خوار ہوں گے۔ کبھی کبھی کسی ملک کو شکست ہوتی ہے لیکن اس کے بعد ان کی اکڑ باقی رہ جاتی ہے، پھر وہ دوبارہ حملہ کرنے کی سوچتے ہیں، کہتے ہیں میں ان کو ایسی ماروں گا کہ وہ دوبارہ سوچیں گے بھی نہیں مقابلہ کرنے کا۔ وَهُمْ صَاغِرُونَ، یعنی وہ اپنے آپ میں بھی خوار ہو جائیں گے، بس ہو جائے گی ان کی، سوچیں گے بھی نہیں کہ آئندہ میرا مقابلہ کریں۔ جاؤ یہ خبر ان کو دے دو اور یہ واپس لے جاؤ اپنے تحفے وغیرہ۔ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ، اب یہاں بیچ میں ایک ایسا گیپ ہے، کچھ باتیں چھوڑ دی گئی ہیں کہ جن پر قاری قرآن جو ہے خود غور و فکر کرے گا، اس کے بعد کیا ہوا ہوگا، ان باتوں کو حذف کر دیا کیونکہ غیر ضروری طوالت قرآن پاک میں آپ نہیں دیکھیں گے۔ جو انڈرسٹوڈ چیزیں ہیں، جو سمجھ میں آ جانے والی چیزیں ہیں کہ پھر کیا ہوا ہوگا، ان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ وہ جب یہ وفد واپس چلا گیا، ساری داستان سنائی، وہاں کے بہت ساری مشاہدات جو دیکھے، تو پھر اس وقت بلقیس نے کیا کہا کہ نہیں، وہ بادشاہ تو ہے لیکن مال کا بھوکا نہیں، وہ نبی بھی ہے، ہمیں یقین ہے کہ وہ نبی ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہمارے بس میں نہیں۔ پھر انہوں نے ایک وفد بھیجا ہوگا، اس کا ذکر تو یہاں نہیں ہے، مفسرین نے لکھا کہ ایسا لگتا ہے، کیونکہ یہ انڈرسٹوڈ یہ چیز ہے کہ انہوں نے پھر ایک وفد بھیجا کہ ان کو بتائیں کہ ہم آنے والے ہیں، ہم حاضر ہو جانے والے ہیں، اور پہلے ہی وفد کو آگے بھیجا اور خود وہ تیاری کرنے لگے کہ ہم چلیں گے وہاں پہ۔ اب اسی اثنا میں جب پتہ چلا سلیمان علیہ السلام کو کہ اب وہ حاضر ہو رہی ہیں، تو انہوں نے حملہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچا کہ اب وہ حملہ نہیں کریں گے، البتہ کچھ اور چیزیں بلقیس کو سمجھانے کے لیے اور اس کے درباریوں کو یقین دلانے کے لیے کہ ہم دنیا پرست نہیں، ہم اصل میں آخرت پسند ہیں، ہم اللہ کی بڑائی چاہتے ہیں، ہم اپنی بڑائی نہیں چاہتے، ہم اپنے سامنے کسی کو جھکانا نہیں چاہتے، ہم اللہ کے سامنے جھکانا چاہتے ہیں، ہم اللہ کی بڑائی میں جینے والے لوگ، اپنی بڑائی میں نہیں۔ اب کیا کہا اس چیز کو دکھانے کے لیے، قال سلیمان علیہ السلام نے کہا یا ایھا الملأ، اے سرداروں، اے اہل دربار، ایکم یاتینی بعرشھا، کہ بلقیس تو اب چلی ہے ہماری طرف، وہ تو یہاں آئے گی۔ یہ اب میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہ تقریباً وہاں سے 1500 میل کا وہ فاصلہ تھا، 1500 میل کا فاصلہ طے کرنا تھا یروشلم جب انہوں نے پہنچنا تھا۔ اب یروشلم میں جہاں سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا، جہاں اس کی بادشاہت تھی، جہاں اس کا دارالخلافہ تھا، انہوں نے کہا کہ بلقیس تو چلی اب، لیکن اس کے یہاں آنے سے پہلے کون ہے، ایکم یاتینی، جو میرے پاس لے آئے گا بعرشھا، اس کا تخت، جس تخت کی ہدہد نے خبر دی تھی کہ اس کا ایک عرش عظیم ہے، یعنی شاندار اس کا تخت ہے، بالکل نمایاں قسم کا، بہت بھاری بھی ہے اور بڑا خوبصورت بھی ہے۔ اس تخت کو کون یہاں لے آئے گا، قبل ان یاتونی، اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس پہنچے، مسلمین، مسلم ہو کر، فرما بردار ہو کر وہ میرے پاس پہنچے، اس سے پہلے اس کا تخت میرے پاس آ جانا چاہیے۔ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا، دیو قامت، بھاری بھرکم جسم والا ایک جن تھا، اس نے کہا انا آتی کا بھی، میں آپ کے سامنے اس کو حاضر کر دوں گا، قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں، یعنی یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے، وہ برخاست ظہر کے وقت ہوتی تھی، تقریباً 2 بجے
یا 2:30 بجے کے قریب ان کی وہ مجلس جو تھی، مفسرین نے لکھا ہے اس وقت ان کی مجلس برخاست ہوتی تھی کہ اس سے پہلے ہی میں اس کا وہ جو تخت ہے وہ لے کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ، اور میں ہوں اس چیز پر، لَقَوِيٌّ، قوت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا، امین، اور امانت دار ہوں۔ لَقَوِيٌّ امین، مجھے یہ طاقت ہے کہ میں اس کو لا سکتا ہوں اسی عرصے میں۔ آپ اپنی جگہ سے ابھی کھڑی نہیں ہوئی ہوں گی تو میں کھڑے ہوئے نہیں ہوں گے کہ میں اس ملکہ کا تخت آپ کے سامنے رکھ دوں گا، اور میں قوی اور امین ہوں۔ امین کیوں کہا؟ جنوں کے بارے میں اکثر ہوتا ہے کہ وہ گڑبڑ کر دیتے ہیں چیزوں میں، کوئی چیز اس سے نکال لیں گے، اس میں بڑے سونے جو ہے جڑے ہوئے تھے، ہیرے جواہرات اس تخت میں لگے ہوئے تھے، کہ میں ان میں خیانت نہیں کروں گا، بلکہ امانت وہ ہوگی آپ کی، اسی حساب سے آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ جب یہ بات سنی سلیمان علیہ السلام نے تو گویا ابھی ان کا اطمینان نہیں ہوا، ابھی دیکھنے لگے کوئی اور ہے جو اس سے بھی جلدی لے آئے۔ قال الذی، پھر کہا ایک شخص نے، اس نے جو عنده علم من الکتاب، جس کے پاس الکتاب کا علم تھا، جس کے پاس الکتاب کا علم تھا، وہ ایک شخص تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ، میں اسے لے آؤں گا آپ کی خدمت میں، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکیں، آپ گویا نظر اٹھائیں اوپر کی طرف، واپس ابھی آپ کی نظر نہیں آئی ہوگی تو میں اس عرش کو، اس کے تخت کو آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ فلما رآہ، اسی اثنا میں جو ہی اس نے دیکھا، پھر جب اس نے دیکھا، مستقرا، رکھا ہوا، عندہ، اس کے پاس، یعنی اسی اثنا میں کیا دیکھتا ہے سلیمان علیہ السلام کہ اس کے سامنے تخت رکھا ہوا ہے۔ قال ھذا من فضل ربی، تو کہا اس وقت سلیمان علیہ السلام نے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اتنی طاقت، اتنی شان و شوکت، یہ سب کچھ جو اسے ملا تھا، اس پر وہ اترایا نہیں، غرور نہیں کیا، گھمنڈ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ یہ میری قابلیت ہے، یہ میری فوج ہے، یہ میرا فلاں بندہ ہے، یہ میرا یہ ہے، نہیں کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اسے کہتے ہیں شکر گزاری۔ شکر گزاری ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ کو کوئی نعمت ملی ہے، اگر اس پر آپ شکر کرتے ہیں تو تمہاری شکر گزاری اور نعمتوں کو بھی تمہاری طرف کھینچے گی۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے، شکر گزار بنو گے تو ہم مزید تمہیں دے دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفر کیا، اگر تم نے کفران نعمت کیا، ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو یاد رکھنا چاہیے کہ پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، گویا وہ میں تمہاری اس نعمت کو بھی چھین سکتا ہوں، چھین لوں گا جو تمہارے پاس ہے۔ اب دیکھیں آپ، یہ اس بات پہ کبھی کبھی سوچنا چاہیے، شکر کی ضد بھی کفر ہے اور ایمان کی ضد بھی کفر ہے۔ ایمان کی ضد بھی کفر ہے اور شکر کی ضد بھی کفر ہے۔ گویا جس طرح سے شکر اور ایمان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اسی طرح سے ناشکری اور کفر کا بھی آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ گویا جو ناشکری کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ انسان کے اندر شکر گزاری کوٹ کوٹ کر بھری ہونی چاہیے، لیکن شکر گزاری صرف یہ نہیں ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر الحمدللہ، زبان سے ہم کہتے رہیں، نہیں، شکر گزاری کے بہت سارے طریقے ہیں۔ کئی موقعوں پہ انسان کو جانچا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پرکھتا ہے کہ یہ شکر گزار ہے کہ نہیں۔ تم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں گہری نیند سلاتے ہیں رات کو۔ کتنے لوگ ہیں جن کو رات بھر نیند ہی نہیں آتی، کتنی گولیاں کھاتے ہو نیند کی لیکن پھر بھی نیند نہیں آتی۔ لیکن اگر آپ
کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے کہ تم گہری نیند، میٹھی نیند سوتے ہو۔ اب اس نیند کا شکر کیا تھا؟ اب شکر یہ تھا کہ آپ صبح وقت پہ آپ کی آنکھ کھلتی اور آپ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر، اللہ کے گھر میں ہو کر سجدہ ریز ہو جاتے، نماز ادا کرتے۔ یہ شکر نہیں کہ آپ دوپہر کو نماز پڑھے ہیں، میرے شکر کہ الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھا نماز میں، سورہ فاتحہ بھی پڑھی، یہ بھی پڑھی۔ اسی طرح سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت عطا کی ہے تو اللہ کی راہ میں آپ کو مال عطا کرنا ہوگا، یہ اس کا شکر ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت عطا کی ہے کہ آپ قرآن سمجھ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، اس کا شکر یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے وقت نکالنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، قرآن سمجھانا ہوگا، اس کا یہ شکر ہے۔ تو بہرحال سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی، یہ مجھ پر اس نے اس لیے فضل کیا ہے، لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکر، آیا میں شکر کرتا ہوں، ام اکفر، یا میں ناشکری کرتا ہوں۔ یہ اس نے مجھے آزمانے کے لیے نعمتیں اس نے مجھے دی ہیں، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ومن شکر، جس نے شکر کیا، فإنما یشکر لنفسہ، اس نے شکر کیا اپنے ہی لیے، یعنی اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا۔ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فإن ربی غنی کریم، تو بے شک میرا رب جو ہے وہ بے نیاز ہے، غنی ہے وہ، یعنی کسی کے شکر کی اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ دنیا اس کا شکر ادا کرے تو اس کی اس بڑائی میں اضافہ نہیں ہوگا، اور دنیا ناشکری کرے تو اس کی عزت میں کمی نہیں ہوگی۔ وہ محتاج نہیں ہے اس بات کا کہ ہم اس کا شکر کریں، وہ محتاج نہیں ہے اس بات کا کہ ہم اس کی ناشکری نہ کریں، نہیں، جو کرے گا شکر گزاری اپنے ہی لیے کرے گا، اس میں اس کا اپنا ہی بھلا ہوگا، فائدہ ہوگا، جو نہیں کرے گا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ وہ غنی ہے اور کریم ہے، وہ کرم کرنے والا ہے، وہ بڑا کرم کرنے والا ہے، ہماری گرفت نہیں کر رہے ناشکری پر، تو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ بڑا کریم ہے۔ اب جب پہنچ گیا وہ تخت اس کے پاس، قال نکروا لها عرشها، کہا درباریوں سے کہ اس عرش کا، اس تخت کا تھوڑا اس کی وضع بدل دو، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرو۔ یعنی اب وہ امتحان لینا چاہتا تھا، دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس عرش کو پہچانے گی کہ نہیں، تھوڑی سی اس میں تبدیلی کرو، گویا تھوڑے سے جواہر ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ فٹ کر دو، تھوڑی سی تبدیلی کرو۔ ننظر، ہم دیکھیں گے، اتہتدی، کیا وہ ہدایت پاتی، یعنی کیا وہ پہچانتی ہے اسے، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا ان لوگوں میں ہو جاتی ہے جو نہ پہچاننے والے ہوتے ہیں، جن کو ہدایت نہیں ملی ہوئی ہوتی ہے۔ فلما جاءت، پھر جب وہ پہنچی، قیل اہٰکذا عرشک، پوچھا گیا اس سے، سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا ایسا ہی ہے آپ کا عرش، آپ کا تخت بھی ایسا ہے؟ قالت، تو وہ بولی، کأنہ ہو، یہ گویا ہو بہو وہی ہے، جواب نہیں دیا، نہ ہاں نہ میں جواب دیا، کیا کہا، گویا وہی ہے یہ۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، کہ ہمارے پاس پہلے ہی علم آ چکا تھا، اس سے پہلے ہی، یعنی ہم پہلے ہی پہچان گئے کہ آپ عام قسم کے انسان نہیں ہیں، بلکہ آپ کو نبوت ملی ہے، اس قسم کا معجزہ دکھانے کی ضرورت نہیں تھی، ہم پہلے ہی جان گئے تھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا ہے، آپ کو شان و شوکت سے نوازا ہے، ہم پہلے ہی جان گئے تھے۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم فرما بردار ہو کر حاضر ہو گئے ہیں۔ وَصَدَّهَا، اور روکا اسے، کلمہ ایک کمپلیٹ ہے، اس کی کس واقعہ پوری جائے۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور روکا اسے کس چیز نے، مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، ان چیزوں نے جن کی وہ بندگی کرتی تھی، عبادت کرتی تھی، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ اس کے دو معنی ہیں،
ایک تو یہ اللہ تعالیٰ گویا فرما رہے ہیں کہ اس چیز کو اگر ایمان لانے سے روکا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا ماحول ایسا تھا۔ جو دوسرے لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، دیکھا دیکھی یہ بھی ان کی پوجا کر رہی تھی۔ انہا کانت من قوم کافرین، کیونکہ یہ کافر قوم میں رہنے والی تھی۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ لوگوں سے ہٹ کر حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کریں پھر اس کو تسلیم کریں۔ ایک تو یہ ایسا ہو سکتا ہے، دوسرے اس کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے پھر اسے روکا، وَصَدَّهَا مَا كَانَ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، ان چیزوں کی بندگی کرنے سے جن کی یہ بندگی کر رہی تھی، ان چیزوں کی پرستش کرنے سے جن کی یہ کر رہی تھی، ان سے سلیمان علیہ السلام نے ان کو روکا۔ یہ دونوں لکھے مفسرین نے اس کی معنی۔ انہا کانت من قوم کافرین، یہ رہ رہی تھی کافر قوم میں۔ قیل لَهَدْخُلِ السَّرْحَ، ایک آزمائش کی اس نے، یہیں پہ روک دیں گے پھر ہم۔ قیل کہا گیا، لہا اس سے، ادخل السرح، اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ اس کی لیاقت، اس کی ذہانت آزمانے کی کوشش کی، یا ایک اور اپنی نشانی اس کو دکھانے کی کوشش کی کہ تم مجھے مال کے ذریعے رجھا رہے تھے، تم نے مال اور بھیجے تھے تحفے میں، ذرا دیکھو میرے پاس کیا کچھ ہے۔ تو جو محل تھا سلیمان علیہ السلام کا، کہا داخل ہو جاؤ۔ فلما رأتہ، جب اس نے دیکھا، حسبتہ لجہ، اس نے دیکھا کہ یہ گہرا پانی ہے اس میں، وکشفت عن ساقیہا، تو اس نے پنڈلی سے کپڑا اوپر اٹھایا، اس نے سمجھا کہ یہ پانی ہے، کہ میں پانی میں قدم رکھ رہی ہوں۔ قال، فرمایا سلیمان علیہ السلام نے، انہ صرح، کہ یہ محل ہے، ممرد، جڑا ہوا ہے، من قواریر، اس میں شیشہ، یعنی اس انداز سے بنایا گیا تھا کہ نیچے سے پانی بہہ رہا تھا، اوپر ایسا صاف شفاف وہ شیشہ بچھایا گیا تھا، اسے وہ معلوم نہیں ہوا کہ یہ فرش ہے، چکنا فرش اس نے سمجھا۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے پانی تو تھا نہیں، لیکن وہ شیشے کی ہی ایسی کاریگری تھی، اس انداز سے اس کو فٹ کیا گیا تھا کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ یہ پانی بہہ رہا ہے، حالانکہ وہ پانی بہہ نہیں رہا تھا، بلکہ وہ کاریگری تھی، وہ فن تھا۔ تو وہ اس نے کیا کیا، جس طرح کوئی دیہاتی کسی جگہ پہ اسے معلوم نہیں ہوتا کہ میں کیسے چلوں، کسی چیز کو کچھ اور سمجھتا ہے، تو یہاں ایک عام دیہاتی نہیں بلکہ ملکہ سمجھ نہیں پائی وہ کاریگری، وہ فنکاری دیکھ کر دنگ رہ گئی، اس نے اپنے پائنچے اٹھائے اور جیسے وہ پانی میں قدم رکھ رہی تھی۔ قالت، اس وقت پھر بولا، جب سلیمان نے سمجھ سے کہا کہ نہیں، یہ سرہن ہے، یہ محل ہے، ممرد من قواریر، اس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں، تو اس وقت کیا کہا اس نے، قالت، کہا ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے نفس پر ظلم کیا، واسلمت، اب میں اسلام قبول کرتی ہوں، اب میں فرما برداری اختیار کرتی ہوں، اب میں مطیع فرمان ہو جاتی ہوں، مع سلیمان، سلیمان کے ساتھ، کس کی فرما بردار بنتی ہوں، للہ، اللہ، اب میں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ۔ رب العالمین، جو اللہ رب العالمین ہے، اس اللہ رب العالمین کے سامنے میں نے سر تسلیم خم کر لیا، یعنی ہم دونوں نے، جس طرح سلیمان علیہ السلام نے کیا، میں بھی اسی طرح سے سر تسلیم خم کرتی ہوں، اسلام قبول کرتی ہوں۔ یہ مکمل ہوا یہاں پر تیسرا رکوع، انشاءاللہ کل آئندہ چلیں گے آگے۔ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ سے دعا کرتے ہم کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس قصے میں جو سلیمان علیہ السلام کا یہاں بیان کیا گیا، اس میں جو حکمتیں ہیں، ان حکمتوں سے اللہ تعالی ہمیں نوازے اور ہمیں بھی یقین کامل اللہ تعالی عطا فرمائے، وہ توکل، وہ بھروسہ ہم بھی کریں اللہ پہ، جیسا بھروسہ، جیسا توکل سلیمان علیہ السلام کیا کرتے تھے، وہ انبیاء کیا کرتے تھے، اور اسی قسم کا شکر ہم بھی ادا کریں جو شکر سلیمان علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم،
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.